کوشش کروں گا. میرے ذاتی رائے دینا چاہتا ہوں, اس سے ہر بندہ اختلاف بھی کر سکتا ہے. میری ذاتی رائے میں موجودہ جو حالات سواری کے جو واقعات ہوئے ہیں, ایسے حالات میں تعصب صاحب سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے جو اس کمیٹی کو چلا سکے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بندہ عہدیدار پانا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے, یہ ایک آزاد ہے. میلاد کمیٹی کا عہدیدار ہونا بہت بڑا آزاد ہے, لیکن میری یہ تجویز ہے کہ عہدیدار اس وقت آنا چاہیے سب سے پہلے اس کو کمیٹی میں رکھیں, کیونکہ کمیٹی میں جب بندہ ایز اے ممبر کام کرے گا اس کو تھوڑا بہت تجربہ ہوگا, اور اس تجربے کی بنا پہ آئندہ اگر وہ مزید کوئی عہدے پہ کام کرے گا تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے کمیٹی کو چلا سکے گا. اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے آپ سب سے کہ تعصب صاحب کو اور ڈاکٹر صاحب کو کام کرنے دیا جائے مزید, اور کمیٹی کے ممبران میں اضافہ کر دیا جائے, تاکہ آئندہ جو اس موجودہ ٹینیور میں ممبران جو کام کریں پریکٹیکل ان کو تجربہ ہوگا, اور وہ بہتر طریقے سے آئندہ اگر کوئی ذمہ داری مزید لینا چاہتے ہیں تو اس میں مزید جو ہے نا اچھے طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھانے کی پوزیشن میں ہوں. السلام. قاضی صاحب, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل, قابل احترام علماء کرام, احمد صاحب, موجود علاقہ, میں اکثریت کی رائے کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی رائے پہ متفق ہوں, اور اپنی رائے کرتا ہوں. جو آپ نے فیصلہ کیا ہے بڑا اچھا فیصلہ ہے, میں اس سے استعمال کرتا ہوں. تبدیلی کا جہاں تک ذکر ہے, جہاں تبدیلی کا ذکر ہو رہا ہے, تبدیلی کا یہ وقت نہیں ہے. تبدیلی اگر کرنا ہے, تبدیلی اگر لانا چاہتے ہیں, دل سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں نہیں کام کرنا چاہتا تو وہ اس کے لیے ٹائم اور ہے. اس بندے کو آپ منتخب کریں, کم از کم اس کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ وہ اپنی منصوبہ بندی کر سکے, وہ اپنے مطابق اپنے ذہن کے مطابق اس پہ کام کر سکے, آگے اس کو وہ اپنی جو ہے فیلڈ جو ہے وہ اس کو کور کر سکے, اور اس کو اپنے حساب کے مطابق اس وقت وہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر سکے. آج اگر آپ کسی کو تبدیل کریں گے تو وہ اس کے پاس بیچارے کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے جو اپنے جو منصوبہ ہے یا اس کے بعد جو کار ہے اس پہ امپلیمنٹ کر سکے. اس لیے اس کا اعلان بعد میں کیا جائے. اور اس کے علاوہ میری ایک تجویز ہے کہ ہمیں میلاد کمیٹی کو صرف میلاد تک ہی محدود نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کا دائرہ کار ہمیں تھوڑا سا وسیع کرنا چاہیے. ختم ناموس رسالت کے سلسلے میں ہمیں کوشاں رہنا چاہیے. ہم جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر چلتے ہیں بازاروں میں جی امتیاز ریکارڈ کریں, اس امتیاز ریکارڈ کرنے کا چلے کچھ فائدہ ہوگا, لیکن مقصد کوئی نہیں حاصل ہوتا. ہم ایسے اسٹیپ, ایسے اقدام کریں, ایسی ایک ٹیم تیار کریں جو ہمیشہ اس پہ عمل کرے, ناموس رسالت عمل کرتی رہے, اور وہ ایسے حالات پیدا ہی نہ ہونا چاہیے جس سے یہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش ہو. بے شک. تو اس پہ بھی ہمیں سوچ وچار کرنی چاہیے. آئندہ جو کمیٹی بنائے یا جو بندہ بھی آگے آئے وہ ان لائنوں پہ بھی سوچے کہ ہمیں اس پہ بھی کام کرنا ہے, اور انشاءاللہ العزیز اگر وہ کوئی ہمت کرے اور اس پہ کام کرنا شروع کر دے تو کام نہیں ہے. اور علماء کرام کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں, اور ہمیشہ سے وہ ناموس رسالت کے لیے کوشاں ہیں, اور ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے. اسی کے ساتھ میں اجازت دوں گا. بس سبھی یہ گل کو نہیں, میلاد کمیٹی نے صدر کہڑا ممبر کہڑا سارا کوئی بھی ہے, کوئی بھی سارا بھرا ہی ہے, لیکن یہ جڑا دور جائی رہا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شان کی گستاخیاں بہت ہوتی ہیں. اس مسئلے پر سب لوگ کیوں نہ سوچیے. خالی میلاد منانا سارا کام نہیں, میلاد بھی مناؤ, لیکن جنہوں نے میلاد صاحب منانے ہیں اس نے شان کی گستاخیاں بھی بہت ہوتی ہیں. اس نے پر بھی اصل کی لایا عمل اختیار کرنا چاہیے. کچھ سکول ایسے نے جنہوں میں ٹیچر مرزائی قادیانی سارے سنی بچوں کی پڑھائی رہے. اچھا یہ چیزوں پر نوٹس کرنا چاہیے کہ جی افراد تفری جی پڑھائی رہے ہیں, جی بے دینی لوگ ٹولا جڑا ہے سارے علاقے میں
یہ ختم ہونا چاہیے. تو لوگوں کی سمجھ آنے سب کچھ اس لحاظ میں صفے اول سے کھڑا ہو سکتا نال کو سارے نال کو رہ گئی. تو لوگ بڑے لوگ بڑے تجربہ جو رہتا ہے پہلے بھی رہتا ہے اس سارے نال ٹرو. اصل ان شاء اللہ اس معاملے بڑھ چڑھ کے حصہ بھی میلاد منانا بھی سارا کام ہے ان شاء اللہ. جس طرح میلاد منانے لگے اس نے شان کی گستاخی بھی بہت ہونے لگی ہے. اس معاملے پہ بھی نوٹس اٹھایا جائے. مہربانی اس سب سے پہلے تو میں سر قاسم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نئی پارٹی کے چناؤ کے لیے یہاں پر آپ سب کو دعوت دی. آپ سب آداب کا بھی شکریہ کہ آپ میلاد شریف کے حوالے سے یہاں پر تشریف لائے. تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا کہ باقی دوستوں نے بات کرنی ہوگی. میں سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں حاجی قاسم حسین چوہدری صاحب کو کہ جنہوں نے 9 سال اس کمیٹی کو بڑے اچھے طریقے سے چلایا. اور ان سے میری پہلے بھی بات ہوئی تھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس دفعہ جو ہے وہ امیدوار نہیں ہوں. تو میں اپنے طرف سے جو ہے نا 2 نوجوان جو ہیں یہاں پہ اس محفل میں جو موجود ہیں ان کے نام تجویز کرتا ہوں. آپ اس طرح یہ میری ذاتی رائے ہوگی, یہ کسی آپ کی جو ہے نا آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. ایک حاجی آفتاب صاحب ہیں یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ان کو, اور دوسرے ہمارے ینگ دوست ہیں جوان ہیں نواز سعید صاحب, ان کو بھی جو ہے وہ اگر صدارت کے لیے کرتے ہیں یا کوئی مرکزی عہدہ دیا جائے. ہر محفل میں دینی جو محفل ہوتی ہے اس میں یہ تشریف لاتے ہیں. اور ویسے بھی ہمیں تھوڑا سا اپنے نوجوانوں کو اس سلسلے میں آگے لانا چاہیے تاکہ ان کی ذمہ داریوں کا بوجھ پڑے. جو بات رضوان صاحب نے کی ہے اس کی میں بھرپور تائید کرتا ہوں. اور ہم کچھ پروگرام بنا رہے تھے اس میں تھوڑی سی ڈیلے تھی. آفتاب صاحب اس حوالے سے جانتے ہیں کہ ایک اچھا سا ہم پروٹیسٹ کریں, پرامن احتجاج کریں جس میں ہم حکومت وقت سے یہ پرزور مطالبہ کریں گے کہ کوئی بھی گستاخی ہوتی ہے, چاہے وہ 295 اے کے حوالے سے ہو, چاہے وہ 295 سی کے حوالے سے ہو, ملزموں کو جو بھی مجرم ہے اس کو قرار باقی سزا ملنی چاہیے. جب ایک بار سزا ملے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ کوئی ایسی مباحثے کی ضرورت نہیں کرے گا. اس حوالے سے میں آپ لوگوں سے یہاں پر چونکہ اکثریت یہاں پر ہماری شہر سے موجود ہے, علماء کرام کی بات بھی یہاں پر موجود ہے کہ ہم ایک جو ہے اچھا سا, چاہے وہ نیکسٹ فرائیڈے کو رکھ لیں جمعے کو رکھ لیں, ایک اچھا سا احتجاج کریں جس میں ہم انتظامیہ کو یہ میسج دیں کہ ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں. آپ جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ قانون کو آپ نے دینے کی بات کرتے ہیں, بات کی جاتی ہے. قانون کا کوئی ہاتھ میں نہیں لے گا جب کو قانون جو ہمارا ملکی قانون ہے, یہ ریاستی قانون ہے, اس کو سزا دے گا. جب سزا نہیں ملتی تو ہم اتنے بغیرت کھڑے نہیں ہیں, نہ ہی ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم اس کو برداشت کرتے رہیں. اللہ جو ہے کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا تو میں یہ کام کرتا جو نوجوانوں نے کیا, غازیان اسلام نے کیا. ہم ان کو میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. اور آپ سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمیں یہاں پہ میں چیزوں کے اس معاشرے میں رہے وہ بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, قانون کا یہ ہونا چاہیے. ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ پہلے نکلنے پائے, قانون کو آپ جا کے مطالبہ کرتے ہیں, قانون کے آگے مطالبہ رکھتے ہیں, انتظامی اداروں کے آگے مطالبہ رکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سزا دیں. تو اگر وہ سزا نہیں دیں گے تو پھر عوام میں سے کوئی نہ کوئی اٹھے گا, وہ پھر بد نظمی کھاتے گی. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ میلاد کمیٹی کے حوالے سے تو یہ میٹنگ تھی جو بھائی رضوان نے مسئلہ اٹھایا, اس حوالے سے بھی جمعے کو آپ اگلے جمعے کو آپ رکھتے ہیں, بھائی کرام رکھتے ہیں, اگلے جمعے کو بعد جمعہ کے بعد بہترین قسم کا احتجاج کیا جائے اور انتظامیہ پر یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اگر چکسواری کی تو پھر کوئی بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا, اگر انتظامیہ نے حرکت میں نہ آئی اور کچھ ملزموں کو سزا نہ ہو, جیسے یہ ہمارے جو یہاں پہ واقعہ ہو چکا ہے, یہ ملزم جو ہے وہ جیل میں بند ہے, اس کو فل فورس سزا سنائی جائے. اگر اس نے نہیں کی, اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کو بری کیا جائے, اگر اس نے کی ہے اس کو سزا دی جائے تاکہ ہمیں بھی سکون ہو کہ ہماری اسلامیہ ہماری ریاست موجود ہے. والسلام. ہم نے کوشش کی, علامہ صاحب سے میں نے کہا جی کہ آپ جمعے پر تقریر کریں لیکن کوئی تھوڑا سا آپ کے پاس اس کا مواد ہونا چاہیے, جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. اس وقت حضرت صاحب نے بھی ان کے لیے فتویٰ جاری نہیں کیا. میں نے کہا جی میں نے ان سے کہا ہے, انہوں نے نہیں مجھے کچھ بھی نہیں دیا. پہلے تو یہ کمی ہوئی کہ علماء کرام کے پاس پراپر طریقے سے کوئی چیز میسج نہیں کی. جلوس کا اعلان ہوا, میں خود یہاں سے قانونی چوک کا گیا, حالانکہ مجھے لمبے بھی آتا ہے.
फिर हज़रत साहब आप भी साथ थे। मैं इस स्टेज की वसाकत से कि हज़रत साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अगर वो इतना बड़ा कदम ना उठाते, किसी मौलवी या आलम में इतनी जरूरत नहीं थी। उन्होंने बड़ा सही उठाया ये कदम, लेकिन हम उनके पास लेट हैं। अगर हम पहले चले जाते, उलमाए कराम इकट्ठे होते, हमारे जो मुतासिरीन हैं वो इकट्ठे होते, हम चले जाते उनके पास, लेकिन बात कोई नहीं था। मैंने 2-3 उलमा से बात की, उन्होंने कहा कि ज़ुबानी कैसे हम करें, और एक चीज़ तो हमारे पास हो। मैंने कहा फिर भी आप इस तरह करें कि मजम्मत करें, लेकिन आप मुल्ताद वगैरह पर गुफ्तगू करें, कम अज़ कम ये तो करें ना, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करता है, हमारे नबी के ख़िलाफ़, सहाबा के ख़िलाफ़, कम अज़ कम इस पर तो होना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि हमसे थोड़ी सी मिसिंग हुई है। हम सारे लोग पहले इकट्ठे नहीं हुए, ये तो अल्लाह की मेहरबानी से देखना था। मैं उस मैदान में रिजवान वहाँ पर था, डॉक्टर साहब थे, उन्होंने उस टीम को बुलाकर बरगला कहा कि ये आपका जो लड़का है ये मुर्तद है, आप दायरा इस्लाम से खारिज हैं, आपका निकाह बातिल हो चुका है। दोबारा उन्होंने कलमा पढ़ाया, दोबारा उन्होंने कहा, हुक्म दिया कि यहाँ का निकाह मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि जिन्होंने उसकी नमाज जनाजा में शिरकत की है उनको पैगाम पहुँचाए कि वो दोबारा कलमा पढ़े, तौबा करें, कलमा पढ़े और तजदीद निकाह करें। लेकिन मैं ज़ाती तौर से समझता हूँ कि थोड़ा सा ये लेट हुआ। मैंने कोशिश की मुझे कोई एक भी कागज़ मिल जाए, तो मैं डॉक्टर साहब की मेहरबानी के लिए टूंडी वाला पहला भी उसका केस वो 51 सफ़ात का है, वो भी लेकर आए, और बाद वाला जो मौजूदा उनका था सिलसिला, तो उन्होंने कहा कि रज़ी साहब ने कहा कि ये मुल्तान खैबुल ने मुफ्ती मुनीर रहमान साहब से रब्ता किया, उनका अमदाद की रोशनी, वहाँ से भी रहनुमाई ली, तो फिर उन्होंने दोबारा करना पड़ा, ये मसला हल हुआ। लेकिन ये जैसे रिजवान ने कहा है, अहमद साहब ने कहा है, ये ज़रूरत है, हम अक्सरियत में हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो कोई नहीं निकलता। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, बिल्कुल सही। जब कम अज़ कम बाकी नहीं है, हमारा ईमान उस वक्त तक कामल नहीं हो सकता जब हम अपनी माल जान हर चीज़ से बढ़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को, इज़्ज़त को अपने से बढ़कर न जाए। तो ये थोड़ी सी है, अच्छी तजवीज़ है, बर वक्त 1-2 दिन पहले रब्ता करें, इंशाअल्लाह पूरा कामल हो जाएगा। बाकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी एक छोटी सी तजवीज़ है कि रिजवान भाई ने जो कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे, और जितने भी हमारे जो भी प्रोग्राम इस इलाके में हो ना, उन सब उलमाए कराम को ये मैसेज दिया जाए कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे करें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम वस्सलाम की नामूस पे हम पैरा देंगे तो आगे मामलात ये नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं इसी पर बात करता हूँ, जैसे कि रखी है, इसी पर हम सबको इत्तेफाक करना चाहिए, और ये जो चुनाव है ये आइंदा के लिए असल में होता ये है कि जो भी आदमी इस काम में आए वो जज्बा इस्लामी लेकर आए, मोहब्बत लेकर आए। यहाँ सियासत में वो नहीं होनी चाहिए, को बगाए ताक रखें, अपनी अपनी वाबस्तगी जिस जमात से है, सियासी जमात से है, वो अपनी जगह उस पर किसी में इतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो इज्तिमाई मसला है, ये ईद मिलादुन्नबी मिलाद मनाने का मसला है, इसको वो सारी चीज़ें बगाए ताक रख कर, जज्बा ईमानी रख कर वो उसमें शामिल रहना चाहिए, ना कि मैं आप तस्वीर करूँ कि ये साफ होना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन जो अपने आप को पेश करे इस जज्बे के तहत, मैं समझता हूँ वो सबसे बेहतर काम कर सकते हैं। यहाँ पर कासिम साहब का ताल्लुक है, इन्होंने जो सबका ये जिम्मेदारियाँ संभाली हैं, मैं समझता हूँ इससे बेहतर और कोई हमसे नहीं कर सकता। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूँगा आइंदा के लिए जो भी आप तय करें मुश्तरका तौर पर ये चुनाव करें, ताकि वो अच्छे तरीके से इस काम को सर अंजाम दे सकें।
علماء جل احترام، میلاد کمیٹی چکشواری کے عہدیداران، حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جناب حاجی قاسم حسین صاحب کو مرکزی میلاد کمیٹی کی صدر کی حیثیت سے گزشتہ سالوں سے خدمات بہتر انداز میں انجام دینے پر دل کی اچھا گہرائی سے اور ان کے ساتھیوں کو بھی دل کی اچھا گہرائی سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کو بھی ہے کہ اللہ انہیں مزید ہمت اور توفیق بھی دے، اور انشاءاللہ ہم یہ بھی پورا تعاون ان کے ساتھ بھرپور کریں گے۔ اس سے قبل جو رائے آئی تھی کہ ڈاکٹر آفتاب صاحب اور مبارک علی صاحب کا، اگر وہ ان دونوں میں سے کوئی والنٹیئر ہے اگر آدمی، تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ان کو وقت دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی آواز پیدا کریں معاشرے کے اندر، تو پھر ہم اس پہ تائید کریں یا اس پہ اور دوسری بات کریں۔ تو میں گزشتہ جو بھی پروگرام ہوتے رہے ہیں، حاجی قاسم صاحب نے بہت بہتر انداز میں اپنی خدمات سر انجام دیے، میں اس پر ان کا دل کی اثر سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اپنے بھرپور آئندہ بھی تعاون کا یقین دلاتا ہوں۔ والسلام۔ سلام ہے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام ہے فخر موجودہ، فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ تمام معززین علاقہ، صدر کمیٹی میلاد جناب قاسم صاحب کی حکم میں ادابانہ عرض ہے کہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ میلاد کمیٹی کے زیر تمام صدور کے اور حالیہ صدور جناب قاسم صاحب ہمارا علاقہ چکسواری الحمدللہ اللہ کے فضل سے میلاد کو بڑھ چڑھ کے مناتا آ رہے ہیں۔ کچھ کمیاں بھی رہ جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کمی اسی لیے ہوتی ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم اس سے زیادہ اسٹیپ آگے اٹھا کے بہتر طریقے سے اس کو اجاگر کرتے ہیں، اور یہ اس کا فائدہ صرف یہ سمجھ لیں کہ ہمیں ہی ہے، ہماری ذات کو ہی ہے، باقی رہ گیا اللہ کے رسول کی بلندی، ان کا ذکر، ان کا عروج، ان کا بلند ہونا، وہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لیا کہ ہم نے ان کا ذکر بلند کر دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاسم صاحب گزشتہ 9 سالوں سے تقریباً بہترین طریقے سے امور سر انجام دیتے آ رہے ہیں اور بڑے اچھے پروگرام کرائے ہیں۔ یہ علاقے کی خوش قسمتی ہے کہ مولانا کوکر نورانی جیسے عالم دین یہاں پہ آئے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نام یاد نہیں رہتے، بڑے بڑے تقریباً نام ہیں جو انہوں نے پروگرام یہاں پہ مرکزی پروگرام کروائے ہیں فی الحال کے حوالے سے۔ اور اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ میلاد کا جتنا بھی ہم کام کرتے ہیں، مثلا کسی جگہ ہم بھی ڈیوٹی دیتے ہیں، آپ سب اپنی اپنی جگہ اپنی مساجد میں اپنا اپنا رول اپنے اپنے گاؤں میں محلے کی مساجد میں ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہتر آپ کرتے ہیں۔ اس میں چاہے تبرک کا انتظام ہو، چاہے تقاریر وغیرہ اور محفل کی سجاوٹ کا، یہ سب آپ سب بہتر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے رکھے، ہماری یہ دعا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاسم صاحب فزیکلی اگر اس کو ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح قائم دائم رکھے، کیونکہ جسمانی صحت کا ان کاموں کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے راتوں کو جا کے پروگرام کرنا، لگاتار 30 دن مرکزی پروگرام کروانا، اس کے علاوہ بازار میں تمام سسٹم کو مینٹین رکھنا، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہوتی، بڑے مشکل کام ہے، کرنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جسمانی صحت عطا فرمائے۔ اور جو احمد رضا صاحب نے بڑی اچھی رائے دی کہ ابھی اگر نئی کمیٹی اگر بنائی جائے تو وہ معاملات نہیں چلتے، تو میری ایک ناقص سی رائے ہے کہ حاجی طاہر صاحب کو 9 سال ہوئے، 10 سال پورے کیے جو زیادہ بہتر ہے۔ چلو اس کے بعد اگر باقی برا آپ کی رائے، میری ایک رائے ہے اس حوالے سے، جو بات ہے ناموس رسالت کے حوالے سے غلطیاں کوتاہیاں جو بھی ہوئی ہیں ان کو اگنور کیا جائے۔ ہمارا ایک جو معاملہ ہے، کسی کی تھوڑی سی معاملہ اس کو اچھالتے ہیں، آپس میں ہمیں اس طرح اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں،
خدارا مہربانی فرمائیں تو یہ کام نہ کیا کریں. اگر دیکھیں نا کامل کوئی بھی نہیں ہے آپ میں سے مجھ میں سے کوئی بندہ دعوت نہیں کر جو میں کام کرتا ہوں وہ مکمل ہے، وہ کامل ہے نہیں. غلطیاں ہر سے ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہر سے ہوتی ہیں. جو میسج پہنچا نہیں پہنچا، تو ریلی میں گیا نہیں، جو ہوا پیچھے اس کو آپ دفن کرتے ہیں. لیکن آئندہ کا لائے عمل جو تیار کر رہے ہیں وہ منظم ہو، اچھے طریقے سے ہو، سب کا اس پہ اتفاق ہو. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی ناموس پہ ہم سب جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے کوئی بھی. ہم سب عاشق رسول ہیں، خواہ وہ حاجی ہو، وہ نمازی ہو، خواہ وہ عالم ہو، خواہ وہ قاری ہو، سارے حضور کی ناموس پر، حضور کی عزت پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں. لیکن تھوڑی سی تاخیر جلدی یہ ہو جاتا ہے. لیکن ان چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے آئندہ کا جو لائے عمل تیار کیا جائے وہ اچھے طریقے سے کیا جائے تاکہ ہمارے آپس میں اختلافات. اور پھر جو بڑی اچھی بات ہے سیاست کے حوالے سے، اس کا تعلق سیاست کے حوالے سے کسی پارٹی، کوئی جس پارٹی سے مرضی تعلق رکھتا ہے، لیکن مسجد میں، میلاد میں اور پھر ناموس رسالت کے حوالے سے سیاسی سسٹم کو باہر رکھا جائے. مہربانی. اللہ تعالیٰ ہم کو شکریہ. عرصے سے سر قاسم صاحب بڑے احسن اور منظم طریقے سے میلاد کمیٹی کو چلا رہے ہیں. تو میری تو تجویز یہی ہے کہ آئندہ بھی یہ اس کو بڑے جاری رکھیں. اور ہم ایز اے والنٹیئر جیسے پہلے ہماری ڈیوٹی لگاتے تھے، کوشش کرتے تھے پورے طریقے سے جو ہے نا ادا کیا جائے. انشاءاللہ آگے بھی جو ہماری ڈیوٹی لگائیں گے ہم آگے بس. غیر متنازع ہو اور اس کا آنا ہمارے لیے مفید ہو. اس اعتبار سے آپ نے دیکھا کہ اس سے قبل جتنے بھی سالانہ پروگرام ہوئے ان کے اندر جو بھی عالم دین آیا وہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوا. اور پھر یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کا دل رکھنا، چاہے پروگرام چھوٹا ہو یا بڑا ہو. ہم نے دیکھا میلاد کے پورے مہینے میں اس سے پہلے کہ جہاں بھی پروگرام ہوتا، چاہے دن کو ہو چاہے رات کو ہو، آپ نے اپنی حاضری کو یقینی بنایا. آپ اپنے ان کے ساتھ محترم ڈاکٹر افتاب صاحب بھی تھے. اور اگر ایک پروگرام دن کو ہو جاتا، ایک رات کو ہو جاتا، یا رات کو دو پروگرام اگر اکٹھے آ جاتے تو ایک پروگرام میں سردار صاحب آپ خود جاتے اور دوسرے پروگرام میں ڈاکٹر افتاب صاحب کو بھیجتے. مراد یہ ہے کہ کسی کے دل کو آپ توڑتے نہیں تھے. لہٰذا آپ کا یہ عمل جو رہا اس عرصہ کے اندر قابل ستائش ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی آدمی، ہم کسی سے اختلاف نہیں رکھتے، دارالعلوم اسلامیہ رضویہ چکسواری اور اس کی جتنی انتظامیہ کمیٹی ہے یہ اس علاقے کا ادارہ ہے اور ہم نے ہر معاملے میں بڑھ چڑھ کر ہر ایک کے ساتھ تعاون کیا اور ان تمام معاملات پہ ہم صفحے اول میں نکلے. تو جو بھی آدمی آئے ہم یہ چاہتے ہیں، چونکہ یہ مینجمنٹ کا جو کام ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میلاد کے مہینے میں تو یہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں بڑی بینی سے ان کو دیکھنا پڑتا ہے، ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے. آپ نے انتہائی اکثر طریقے سے سارے معاملات ڈیل کیے. ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی آدمی سلیکٹ ہو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ صحت کے اعتبار سے درست ہیں، فزیکلی آپ ٹھیک ہیں، ہر اعتبار سے ٹھیک ہیں، تو ان کو کنٹینیو رہنا چاہیے تاکہ ہمارے اس علاقے کے اندر جتنے یہ معاملات بڑھ رہے ہیں ان کو قابو کیا جائے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا آدمی بہتر کر سکتا ہے تو ہم اس کے بھی ساتھ ہیں، ان کے ساتھ بھی تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. میں اس پہ جان چاہتا ہوں. بس محمد سے وفات تو تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفات تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ کرم تیرے ہیں. آج کی سابقت تقریب میں موجود تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ ایک بڑی مبارک محفل میں آئے، یہ آپ کا نصیب ہے، یہ آپ کا نصیب کہ آپ کو ایسی محفل میں آنے کی اللہ رب العزت نے توفیق دی اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا رہے. میں چودھری طاہر صاحب کو دل کے عطا غریب سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جناب والا نے بطور صدر مرکزی میلاد کمیٹی چکسواری وہ شاندار خدمات انجام دی. میں یہ کہوں گا کہ وہ چکسواری کی تاریخ کا حصہ ہے. اور اگر میں یہ نہ کہوں کہ ان کی یہ جو سعادت اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کرم سے ان کو نصیب ہوئی، یہ ان کی بہت بڑی سعادت ہے. میلاد کمیٹی کا صدر ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور پھر جناب والا نے 9 سال تک جس طرح کام کیا، میں سمجھتا اگر آج ہم انہیں خراج تحسین نہ پیش کریں یہ بخل ہوگا. ہم مرنے کے بعد ہر آدمی کی تعریف کرتے ہیں، یہ ہمارے سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا کلچر ہے
کہ جب کوئی اچھا کام کرے زندگی میں تو ہم نے کبھی اس کو داد تحسین پیش نہیں کی، ہم نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی. ہم مخالفت کرتے ہیں، تنقید کا پہلو نکالتے ہیں. تعریف کرنا، تحسین کرنا یہ ہماری عادت نہیں ہے، یہ ہونی چاہیے. اور میں آج برملا میں اپنے بڑے بھائی حاجی چودھری تاثر حسین صاحب کی اس سعادت کو فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، بطور صدر ملکی ولایت کمیٹی انہیں شاندار کردار انجام دی. آپ میں سے سب کی رائے میرے لیے مقدم ہے. آپ سب کی آراء اور تجاویز کا بحاد احترام کرتا ہوں اور سب کی قدر کرتا ہوں. جو اکثریتی رائے علماء کرام کی، آپ کی سول سوسائٹی کی صافی عدالت کے سامنے آئی، اس میں یہی کہا گیا کہ موجودہ حالات میں، موجودہ معروضی حالات میں تاثر صاحب سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہے جو مزید میلاد کمیٹی کے فرائض انجام دے سکے. تو انہیں طویل تجربہ بھی ہے ماشاءاللہ، اور بھی زندگی کے مختلف شعبوں میں انہیں کارۂ نمایاں انجام دیے ہیں. تو یہ ہے ہر لحاظ سے موزوں ترین شخصیت ہے مرضی میلاد کمیٹی کے لیے بطور مزید صدر کام کرنے کے لیے. تو میں چودھری حاجی چودھری محمد قربان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی تاثر صاحب سے پہلے ایک طویل عرصہ بطور صدر ملکی میلاد کمیٹی کام کیا ہے. ان کی بھی شاندار خدمات ہیں. آج اس محفل میں موقع ملا ہے تو میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کیا، خلوص کے ساتھ کیا ہے، جذبہ ایمانی کے ساتھ کیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کے اعزاز کے مطابق کیا. اور میں سمجھتا ہوں چکسواری کے لوگ بہت خوش نصیب ہیں، انہیں بہت اچھے لوگ یہاں ملے جو ان کی قیادت کر رہے ہیں. دینی لحاظ سے علماء کرام کا بہترین کردار ہے. میں غازیان اسلام چکسواری کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے جو قربانی دی ہے اس جہنمی کو واصل جہنم کیا ہے. میں سمجھتا ہوں ہم سب ساتھ ہیں ان کے اس کام میں، ان کے شریک ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کے جو اس اقدام کی تائید کرتے ہیں سارے. تو میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بہت اچھی آراء پیش کی ہے. انہوں نے رابطہ کرسی جدوں مرضی میٹنگ کری میری طرفوں کوئی اعتراض نہیں. اگر کوئی چلانے رکھو تو میں تو ظاہر رکھنا پیچھا ٹنڈا، لیکن اگر اشنا کسا بندے سنجیدگی نہ رکھو کہ جنرل سیکرٹری انہیں آخو جی میٹنگ بلانے آؤ اصل نویں پارٹی تو ٹھیک ہے جی. فی الحال اس پر نہیں پورے ملے سر قریب عثمان صاحب بھی نظر آئے کافی پہلے جناب بھی اگر دعا کری کون بس